السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج ایک اور نئے رائٹر کے ساتھ میں حسین عزیز حاضر ہوں۔ آج کا رائٹر جس نے معاشرتی ناانصافیوں اور انقلاب کے اوپر بہت کچھ لکھا۔ آج کے رائٹر کی جانب بڑھنے سے پہلے چند اہم باتیں جو میرے ہر ویڈیو کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ رائٹر کی باتوں سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کی ادائیگی میں اونچ نیچ ہو جائے تو آپ ہمیشہ کی طرح اسے درگزر کریں گے۔ عزیز دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے رائٹر کے تعارف کی جانب۔ آج ہمارا رائٹر ہے میکسم گورکی۔ میکسم گورکی 28 مارچ 1868 رشیا میں پیدا ہوا۔ اصل نام الیکسی میکسمووچ پیشکوف تھا، مگر ادبی نام میکسم گورکی، اور گورکی کا مطلب رشین لینگویج میں بیٹر یا ٹورچ کے ہیں، اور اس کے حالات نے گورکی کو گورکی بنا دیا۔ 5 سال کی عمر میں اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی پرورش اس کے نانا نانی کرتے ہیں، اور اس کی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، اور نانا کا رویہ غیر مناسب اور مار پیٹ کا سا ہوتا ہے، اور اس کے اسکول کے اخراجات پورے نہ ہونے پر وہ 8 سال کی عمر سے شو میکر کے اسسٹنٹ کے طور پر اپنی پہلی ملازمت کا آغاز کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ ڈش واشر کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں ایک کوک اسے کتاب سے روشناس کراتا ہے، جو گورکی کا پیشن بنتا ہے۔ گورکی نوجوانی میں کازان ہجرت کر جاتا ہے، جہاں نائٹ واچ مین کی ملازمت کرتا ہے، اور اپنی ملازمت کے دوران اسے کافی مار پیٹ کا سامنا رہتا ہے، اور گورکی خودکشی کی بھی کوشش کرتا ہے مگر بچ جاتا ہے، جس کے بعد وہ ایک ویگابونڈ آوارہ گرد کی سی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، اور مختلف چھوٹے موٹے کام کر کے خود کو زندہ رکھتا ہے۔ گورکی سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ متحرک رہا ہے۔ شروع میں مارکسسٹ کمیونسٹ موومنٹ سے متاثر رہا، مگر بعد میں ملچفک کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ گورکی کو 2 مرتبہ جلاوطنی کی زندگی اٹلی اور جرمنی میں بسر کرنا پڑتی ہے، مگر جب 1932 میں جلاوطنی کے بعد اپنے وطن واپس لوٹتا ہے، اسے فاؤنڈر آف سوشلسٹ ریئلزم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ لینن اور لیو ٹولسی اس کے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں۔ 1932 میں ہی بننے والی یونین آف سوویت رائٹرز کا پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے، نوجوان رائٹرز کی مالی مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اسٹیبل ہونے پر رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی شہری حقوق، سیاسی اور سماجی اصلاحات کے لیے لوگوں کی بھی مالی مدد کرنے میں پیش رہتا ہے۔ گورکی کی پہلی کہانی 1892 میں شائع ہوئی، اور شارٹ سٹوریز کا مجموعہ اسکیچز اینڈ سٹوریز 1898 کو پبلش ہوا۔ گورکی کا پہلا ناول فارم آف گورڈی 1899 کو منظر عام پر آیا، جو رشین معاشرے کی مادہ پرستی کی عکاسی کرتا ہے۔ گورکی کا شاہکار ڈرامہ دی لوور ڈیپتھ جو 1902 کو شائع ہوا، یہ ڈرامہ معاشرتی ناانصافیوں پر مبنی ہے، جو نہ صرف رشین تھیٹر کو بلکہ امریکہ کے تھیٹرز کو بھی کافی حد تک متاثر کیا۔ ماں جو گورکی کا مشہور زمانہ ناول ہے، 1906 میں پبلش ہوا، جس میں گورکی ایک محنت کش عورت کو پیش کرتا ہے جو خود کو انقلاب کی ماں میں تبدیل کر لیتی ہے۔ گورکی اپنے اس ناول کے بارے میں لکھتا ہے کہ مدر ایز ون آف ہز بگیسٹ فیلئر۔ گورکی کی آٹو بایوگرافی جو مختلف سالوں میں شائع ہوتے رہے، جس میں مائی چائلڈہڈ 1913-14 کو شائع ہوئی، جو 1915-16 میں پبلش ہوئی، اور مائی یونیورسٹی جو 1923 میں شائع ہوئی۔ گورکی کی آٹو بایوگرافی جو ادب کا بہترین نمونہ تصور کی جاتی ہے، ان میں ٹولسٹائے اور چیخوف جیسے ادیبوں کی خوشگوار یادیں بھی موجود ہیں۔ گورکی کا نام مکمل ناول دی لائف آف کلیم سیمگن جو 1936 کو شائع ہوا، جس پر گورکی 1925 سے کام کر رہا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور یہ ناول مکمل نہ ہو سکا۔ گورکی کا یہ ناول ماسٹر پیس تصور کیا جاتا ہے، اور ناقدین اسے ماڈرن ورڈ تصور کرتے ہیں۔ میکسم گورکی کو 5 مرتبہ نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا، مگر نوبل پرائز سے نہ نوازا جا سکا۔ میکسم گورکی کا قلم 18 جون 1936 کو 68 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میکسم گورکی کی چند اہم باتیں آپ کی نظر۔ انسان کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی انسانی ذہن کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ زندگی کوئی گھوڑا تو ہے نہیں جسے چابک لگا کر چلایا جائے۔ عام سڑکیں اور گلی کوچے میری یونیورسٹیاں ہیں۔ وہ پتا جو خزاں کے موسم میں نہیں گرتا، اپنی برادری کی نظر میں غدار، موسموں کی نظر میں باغی، اور درخت کی نظر میں وفادار ہوتا ہے۔ خوشی جب ہم ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو ہمیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، مگر جب ہم اسے جانے دیتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ ایک اچھا آدمی بیوقوف ہو سکتا ہے مگر پھر بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن برے آدمی کا دماغ ہونا ضروری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا بے رحم دشمن ہمارا ماضی ہے۔ ماضی کی یاد آج کی تمام قوت سلب کر لیتی ہے اور مستقبل کی تمام امیدوں کو ختم کر دیتی ہے۔ When everything is easy, one quickly gets stupid. When work is a pleasure, life is a joy. When work is duty, life is slavery.
You will not drown the truth in the sea of blood. When life is monotonous, even grief is a welcome event. All parents wash away their sins with their tears. You aren't the only one. They command you, be what I want you to be, a wolf, a pig. But to be a man is prohibited. Truth does not always heal a wounded soul. تو عزیز دوستو، یہ تو تھا میکسم گورکی کا ایک مختصر تعارف. تو بڑھتے ہیں آج کی میری بات کی جانب. اور آج میری بات میں ہے کہ کچھ لوگوں کو انسان اچھے مل جاتے ہیں اور کچھ انسانوں کے تجربات تلخ ہوتے ہیں. میرے چینل میری بات کو سبسکرائب کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کی بات ہو جائے.